5 منٹ آپ چلائیے موبائل، آپ کی آنکھ سے نیند اڑ جائے گی۔ 5 منٹ کے لیے آپ مسجد آ جائیے، اللہ کے گھر آ جائیے، ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں، آپ کو نیند آئے گی، جھٹکے پہ جھٹکا آئے گا۔ آپ دیکھتے ہیں جمعہ کا دن ہوتا ہے، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، لوگ جھٹکے پہ جھٹکا لے رہے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ جب موبائل آدمی دیکھتا ہے تو دل پریشان ہوتا ہے، اس لیے نیند آنکھ سے اڑ جاتی ہے۔ جب اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر برستی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ اللہ کے رسول جب نماز لے کر کے آئے معراج سے تو اپنا تحفہ اپنے چچا کو پیش کیا، چچا جان یہ نماز اللہ کا تحفہ دیا ہوا میں اللہ کے یہاں سے لے کر کے آ رہا ہوں، آپ کو پیش کرتا ہوں، قبول کر لیجئے۔ تو چچا نے کیا کہا کہ کیسے نماز پڑھتے ہیں، طریقہ بتاؤ۔ کہ نماز اس طرح پڑھتے ہیں، رکوع اس طرح کرتے ہیں، سجدہ اس طرح کرتے ہیں۔ ابو طالب کی زبان سے نکل گیا مجھ کو سجدہ پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ کو سجدہ پسند نہیں؟ کہا کہ مجھے سجدہ پسند نہیں۔ کہا کہ کیوں؟ جب وہ آدمی سجدہ کرتا ہے اس کا سر نیچے چلا جاتا، اس کی سرین اوپر ہو جاتی ہے، مجھ کو یہ پسند نہیں۔ سجدے میں ابو طالب نے عیب لگایا، نبی دعا کرتے رہے، اللہ نے کلبے سے محروم کر دیا۔ مجھے اگر کچھ بھی ٹائم نہیں ملتا جلسہ سنانے کا تو میں یہی پیغام آپ کو سنا کر کے جاتا، آپ صرف اللہ کے گھر کو آباد کر لیجئے، اللہ آپ کو پوری دنیا کی بربادی سے بچا لے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، چندہ دیا ہے، ایک کام ہوا ہے، سجدے سے مسجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ سومناتھ گجرات میں ہے، بہت بڑا مندر، بغل میں مسجد، مسجد کا دروازہ بند، مندر کا دروازہ کھلا۔ ایک غیر مسلم وزیر اعظم تھے، ان کا نام تھا مرارجی بھائی دیسائی۔ وہ مسلمانوں سے کھڑے ہو کر کے کہنے لگے، مسلمانوں تم سو رہے ہو، تمہاری مسجد کا دروازہ بند ہے، تمہیں خبر بھی نہیں ہے اللہ کا گھر، مسجد تمہاری مسجد اس کا دروازہ بند ہے، تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ ایک مؤذن مجھے دے دو، میں اپنی جیب سے تنخواہ دوں گا، ایک امام مجھے دے دو، میں اپنی جیب سے تنخواہ دوں گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ کا گھر، مسجد، اس کا دروازہ بند ہو اور مندر کا دروازہ کھلا ہوا ہو۔ انشاءاللہ ہم لوگ اپنی مسجد کو خود سے آباد کریں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر کا فیس نقد ہوگا، امام کی تنخواہ ادھار ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اپنے کردار کا تو پہلے تو غازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی ایسی تو بازی بن جا، جیت نہ پائے توڑنے والے بنائیں گے تیری خود مسجد، شرط بس یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا، شرط بس یہ ہے کہ نبی سے محبت ہے، نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کا جلسہ نکل گیا، میں مبارکبادی دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، اتنا خوبصورت جلسہ پورے علاقے میں یہ دیکھنے کو ملا ہے، یہ بار بار نہیں ملتا۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے جوان بچے کو دین دنی رات چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے، جوان بیٹی کے لیے اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ بہت خوبصورت جلسہ تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، زندگی بھر سونے کے لیے ہے۔ ایک رات جلسے میں آپ بیٹھے ہیں اور اگر آپ بیٹھے رہ گئے، دعا تک ساتھ دے دیا، یہ جلسہ رات کا آپ کی عبادت بن جائے گا۔ اللہ ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ جب تکیہ پر سر جائے تو سوچئے گا اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا، آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ اگر آخری نبی نہیں ملتے، گاڑی پھنستی، شفاعت سے محروم ہو جاتے، جہنم میں جانا مقدر ہوتا، جنت مقدر نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا اس مالک نے احسان فرمایا، اس کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ باپ آیا دوڑا دوڑا بیٹی کے پاس کہ بیٹی مبارک ہو، رشتہ مل گیا۔ تو بیٹی نے پوچھا ابا کون سا رشتہ ملا، کیسا لڑکا ہے؟
کا لڑکا ایک نمبر ہے، سونار ہے، سونے کی دکان ہے، اس سے تمہارا رشتہ ہوگا، وہ تم کو زیور پہنائے گا، کان میں الگ زیور پہنائے گا، ناک میں الگ زیور پہنائے گا، تم کو زیور سے بوجھل کر دے گا، اس لڑکے کا رشتہ لے کر کے آیا ہوں۔ بیٹی نے کہا ابا حضور پہلے یہ تو بتاؤ اس لڑکے کے سر پر ٹوپی ہے؟ کہا سیدھے رمضان میں، سیدھے جمعہ میں، اس کے بعد جو اترتی ہے تو ٹوپی چڑھتی نہیں ہے۔ اس کے بعد بیٹی نے کہا ابا حضور جس لڑکے کا رشتہ لے کر کے آئے ہو اس لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹی ابھی تو کنوارا ہے، شادی کے بعد داڑھی رکھ لیتا۔ بیٹی نے اگلا سوال کیا کہ ابا جب اتنا بڑا سونار ہے، سونے کی دکان ہے، اس نے حج کیا ہے؟ کہا ابھی کیا ضروری ہے، جب ہر کام سے ریٹائر ہو جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا، لاٹھی پر آ جائے گا تب چلا جائے گا۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے، جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں ہے اس کو خدا کا لحاظ نہیں، جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اس کو نبی کا لحاظ نہیں، جس لڑکے نے حج نہیں کیا، نبی کا روزہ نہیں دیکھا، اس کو خدا رسول کا لحاظ نہیں۔ ابا اس لڑکے سے اگر میری شادی کرا دو گے وہ میرا لحاظ بھی نہیں کرے گا، مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ آخری ایک نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ بچپن میں ماں کو بچے سے اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے، وہ بچہ چاہے جتنا بھی کالا ہو ماں اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہے۔ اس محبت کا نمونہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جب وہ اپنے بچے کو نہاتی ہے تو صابن رگڑ رگڑ کر کے لگاتی ہے، اتنا صابن لگاتی ہے، اتنا صابن لگاتی ہے، وہ صابن تو کالا ہو جاتا، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر کہ اس کالے کو بھی وہ 14ویں کا چاند بنانا چاہتی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، بیٹی کا باپ گیا، دروازہ کھولا، بولا کیسے آئے ہو؟ ایک جوان کھڑا ہے، کالا ہے، اس کی نظر میں نہایت بدصورت ہے۔ پوچھا کیسے آئے ہو، جان نہ پہچان، کہاں سے آئے مہمان؟ تو کہا تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے۔ کہا شکل تو آئینے میں دیکھ لیا ہوتا، میری بیٹی خوبصورت ہے، تم بدصورت ہو، میری بیٹی مالدار ہے، تم نوکر چاکر ہو، رشتہ منظور نہیں ہے۔ بیٹی پیچھے سے سن رہی تھی، ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے، آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ کملی والا ہے۔ اس طرح توبہ سے رنگے دل بدلتے جائیے، سنت و توحید کے سانچے میں ڈھلتے جائیے، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر، 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 نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے، نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے۔ شاعر صاحب کھڑے ہوئے شعر سنانے کے لیے، چندے کا پیسہ چنا جا رہا تھا، ماشاءاللہ اس کی گنتی ہو رہی تھی اور مجمع منتشر ہو رہا تھا۔ شاعر صاحب مایوس ہو گئے کہ پتہ نہیں جلسہ ختم ہو گیا، اجڑ گیا۔ جلسہ جو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ جلسہ دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں، پھر بھی دیکھنے پر بھی ان کو ثواب ملتا ہے، اور جو جلسہ سننے والے ہوتے ہیں وہ دعا کر کے ہی جلسے سے جاتے ہیں۔ ہم دونوں کے واسطے دعا کرتے ہیں، اللہ دونوں کی مشکل کو آسان فرمائے، دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ اپنے بچے کے ساتھ 3 احسان کرتے ہیں۔ پہلا احسان کیا کرتے ہیں؟ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، بچہ بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ دوسرا احسان اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہیں، اچھا سے اچھا کپڑا پہناتے ہیں، اس احسان کو بھی بچہ آپ کا بھول جائے گا۔ تیسرا احسان یہ کرتے ہیں کہ بچے کے لیے اچھا سے اچھا مکان بناتے ہیں،
اس احسان کو بھی بچہ آپ کا بھول جائے گا. جب اس کا زمانہ آئے گا تو آپ کا بنایا ہوا مکان مقبرہ بن جائے گا, وہ اجاڑ کر کے پھینک دے گا, شیش محل بنائے گا. اس احسان کو بھی بھول جائے گا. لیکن ایک احسان کر دیجئے, کتابوں میں لکھا ہے بچہ کبھی آپ کے احسان کو نہیں بھولے گا. آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا, اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے, زندگی بھر احسان یاد رکھے گا. کسان 4 کام کرتے ہیں, آپ کو 4 کام کرنا ہے. کسان کو اچھا غلہ ملتا ہے, آپ کو اچھا بچہ ملے گا. کسان کو اچھی فصل ملتی ہے, آپ کو اچھی نسل ملے گی. 4 کام آپ کو کرنا ہے. کسان پہلا کام کیا کرتا ہے؟ کھیت تیار کرتا ہے, چاس کرتا ہے, سمار کرتا ہے, چونکی دیتا ہے, بالکل حلوہ بناتا ہے. یہ کھیت مثال ہے ماں کی. ماں جتنی اچھی ہوگی اس کی کوکھ کا بچہ اتنا اچھا ہوگا. کسان دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ اچھا سے اچھا بیج لاتا ہے. مکئی کا اچھا بیج, دھان کا اچھا بیج. یہ اچھا بیج مثال ہے باپ کی. باپ جتنا اچھا ہوگا اس کی گود کا بچہ اتنا اچھا ہوگا. کسان تیسرا کام کیا کرتا ہے؟ وقت پر پانی, وقت پر کھاد. یہ وقت پر پانی, وقت پر کھاد کیا ہے؟ بچے کو اسکول کے وقت میں اسکول بھیجنا ہے, مدرسے کے وقت میں مدرسہ بھیجنا ہے. اسکول میں سائیکل بٹ رہی ہے, 1 درجن بچے کو اٹھا کر کے ایک باپ لا رہا ہے. این قدر آ قدر, این قدر آ قدر, این قدر آ قدر. ماسٹر صاحب بھی پریشان کہ سارا بچہ آپ ہی کا ہے. یہ خفا ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کا بچہ ہے؟ سائیکل آپ کے بچے کو مل جائے گی, لیکن آپ کا بچہ علم سے, ہنر سے محروم ہو جائے گا. کسان کا آخری کام کیا ہوتا ہے؟ وہ فاضل گھاس اجاڑ کر کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے. اگر آپ اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو اپنے بچے کو غلط ماحول سے نکالنا پڑے گا. اسکرین ٹچ موبائل سے دور رکھنا پڑے گا. بچہ اگر آپ کا اسکرین ٹچ موبائل سے دور ہو گیا, میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں, اللہ آپ کے بچے کو مقدر کا سکندر بنا دے گا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے اپنے روتے ہوئے بچے کو موبائل ہاتھ میں دے دیں گے انشاءاللہ. خیر, ماشاءاللہ. ایک مثال, پیغام ختم کر رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. ایک کتاب ہے, وہ مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے, اس کا نام ہے کلیلہ دبنا. اس کتاب میں لکھا ہے کہ 3 جانور تھے, شیر تھا, چیتا تھا, گیدڑ. تینوں ایک ساتھ مل کر کے شکار کرتے تھے, مار کر کے لاتے تھے, بانٹ کر کے کھاتے تھے. 3 جانور کو مارا, گدھے کو مارا, خرگوش کو مارا, ہرن کو مارا. تو شیر نے چیتے سے کہا بانٹو, کیسے بانٹتے ہو؟ کہا بٹوارا آسان ہے, یہ خرگوش گیدڑ کھا لے گا, اور میں چھوٹا بھی نہیں بڑا بھی نہیں, بیچ بیچ کا ہوں, میں ہرن کھا لوں گا, اور آپ سب سے بڑے ہیں, گدھا سب سے بڑا ہے, گدھا آپ کھا لیں. شیر کو غصہ آیا, اس نے منہ پر تماچا کھینچ کر کے مارا. مجھ کو یہ بٹوارا منظور نہیں ہے. شیر چاہتا تھا کہ اس کے حصے میں ہرن آئے, اس کے حصے میں گدھا آ گیا. اس نے کہا میں اس بٹوارے کو نہیں مانتا. اس نے گیدڑ سے کہا کہ تم بانٹو, کیسے بانٹتے؟ کہا حضور بٹوارا آسان ہے, یہ خرگوش آپ کے ناشتے میں کھانے کا ہے, یہ ہرن آپ کے دوپہر میں کھانے کا ہے, یہ جو گدھا ہے یہ آپ کے رات میں کھانے کا ہے. تو شیر نے کہا کہ سب میرے لیے. کہا آپ تو راجا ہیں, بچا تو روزی نہیں بچا تو روزہ. تو شیر کو بڑی حیرت ہوئی کہ کتنا اچھا بٹوارا کیا ہے. تو گیدڑ سے پوچھا کہ کس مدرسے میں پڑھتے ہو, کس اسکول میں پڑھتے ہو؟ تو گیدڑ بولا کہ حضور کسی اسکول میں میری تعلیم نہیں ہے, کسی مدرسے میں میری تعلیم نہیں ہے. اسے ایک تماچے نے بتا دیا کہ بٹوارا کیسے ہوگا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے بھوکے رہیں گے, پیاسے رہیں گے, فاقہ کریں گے, اوقات کو داؤ پہ لگائیں گے, اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اگر تعلیم میں ہم کچھ ترقی کر نہیں سکتے, ترقی کا ہمارا کوئی امکان ہو نہیں سکتا. اگر تعلیم کی مشکل پہ قابو پا نہیں سکتے تو ہم سے کوئی مشکل کام آسان ہو نہیں سکتا. کریں تہذیب سے آراستہ ہم اپنی نسلوں کو, شکیلی سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا.